زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا اور سیاسی پارٹیوں نے عافیہ صدیقی کو کیش کروا کے بے پناہ روپیہ کمایا ہے۔ اس کے باوجود عوام کو اصل کہانی سے محروم رکھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کی قید کی وجوہات کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کروں گی کہ کس طرح امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ انسانیت سو سلوک کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پڑھنے کے لیے گئیں۔ ان کا بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا جو کہ آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ناول، نیوز، فلمیں اور کھیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہیں صرف پڑھائی کا اور اسلام کی ترویج کا شوق تھا۔ وہ شروع ہی سے دین اسلام سے محبت کرتی تھیں اور اپنے سر کو سکارف سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر رکھا تھا۔ ناظرین، ان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ پچھلی کئی صدیوں میں ان جیسی کوئی ذہین خاتون پیدا نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ نے اپنی باقی تعلیم وہی حاصل کی۔ 1992 میں انہوں نے اپنی ریسرچ کی بنا پر $5000 امریکی کا انعام بھی جیتا۔ ان کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گلستان شاہ لطیف اسکول سے لے کر MIT برینڈ جیسی امریکہ کی بہترین جامعات سے PhD کی ڈگری کے حصول تک ان کا تعلیمی ریکارڈ بہترین اور قابل تعریف ہے۔ 1995 میں ایک سائنسدان امجد محمد خان سے عافیہ کی شادی ہو گئی۔ عافیہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عافیہ صدیقی کو برباد کرنے کی ابتدا ان کے شوہر کے ہاتھوں ہوئی کہ یہ انسان بعد میں CIA کا بہت بڑا ماہر بن گیا اور انہی کے کہنے پر اس نے سارا کھیل کھیلا۔ عافیہ ایک نیورو سرجن تھی۔ بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے انہوں نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کی تھی کہ آج بھی امریکہ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسی ریسرچ نہ کر سکے۔ ان کی ریسرچ سے دنیا کے وہ بڑے خطرناک ہتھیار بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنی ریسرچ سے صرف پاکستان اور پورے عالم اسلام کو فائدہ دینا چاہتی تھی، جبکہ امریکیوں کی خواہش تھی کہ عافیہ اپنی یہ ریسرچ ہمیں دے اور ہمارے لیے کام کرے۔ عافیہ صدیقی کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے تحقیقی فارمولا انہیں دے دیا تو پہلے کی طرح اب بھی اس ہتھیار کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی بنا پر عافیہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہی سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدانوں کو ڈاکٹر عافیہ کی ریسرچ کے بارے میں پتہ چلا اور انہوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے کہ اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو امریکہ کی بہت تباہی ہوگی۔ 2002 میں عافیہ کو طلاق ہو گئی اور ان کے شوہر نے بہت سے من گھڑت الزامات ان پر لگائے جو مکمل طور پر جھوٹ کا پلندہ تھے۔ عافیہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اس ریسرچ سے فائدہ اٹھاتا نئے سائنسدان پیدا کرتا، مگر جنرل پرویز مشرف نے 2003 میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ امریکہ نے کس طرح ان کو ریوارڈ بھی دیے تھے۔ بعد میں جب اس کتاب کا اردو ترجمہ چھپا تو یہ پیراگراف نکال دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ مشرف کا ذاتی فیصلہ تھا، پوری فوج کو اس میں بے وجہ بدنام کیا جاتا ہے۔ 5 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عافیہ کہاں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی، اس وقت تک مشرف کی ایک غلطی کی بنا پر عافیہ اور پاکستان بہت کچھ کھو چکا تھا۔ امریکہ نے عافیہ سے ریسرچ لینے کے لیے ان پر بہت ظلم کیے، انہیں جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ کو القاعدہ کی مدد کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔
ان پر یہ الزام تھا کہ وہ بوسٹن میں اپنے فلیٹ نیشنل بینک کے اکاؤنٹ سے ایک اسلامی خیراتی ادارے کی مدد کرتی رہی ہیں۔ اپریل 2003 میں FBI نے عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی، مگر یہ نہیں بتایا کہ عافیہ کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ 7 جولائی 2008 کو ایک نو مسلم برطانوی صحافی خاتون یوآن ریڈلی نے شبہ ظاہر کیا کہ عافیہ صدیقی بیگرام میں قید ہیں اور وہ وہاں گرے لیڈی آف بیگرام کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان کا کوڈ نیم قیدی نمبر 650 ہے۔ 4 اگست 2008 کو امریکی حکام نے بیگرام میں عافیہ صدیقی کی موجودگی کی تصدیق کر دی، تاہم اس کے فوراً بعد انہیں بیگرام سے امریکہ منتقل کر دیا گیا، جہاں 3 فروری 2010 کو ایک امریکی عدالت کی 12 رکنی جوری نے ان پر عائد الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے انہیں مجرم قرار دیا اور انہیں اقدام قتل کے الزام میں 83 سال کی سزا سنا دی۔ بیگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا کہنا تھا جیل کی ایک سیل سے ایک عورت کے چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھیں کہ جس نے آج بھی ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکیوں نے عافیہ صدیقی پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو امریکہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے والا اقدام نہیں اٹھایا، صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح عافیہ وہ فارمولا ہمیں دے دیں، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ بیگرام جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا کہ وہ عافیہ سے اس کی ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں۔ عافیہ کو پتہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ میں نے انہیں دے دی تو اس کے بعد بھی یہ مجھے مار ہی دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمان کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے عافیہ نے اسٹوڈنٹس کو بھی خالی ہاتھ بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے کہ اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتی تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اس لیے عافیہ پر ظلم اور جسمانی تشدد کیا گیا کہ اب وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ 2013 میں امریکی ڈاکٹر عافیہ سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے۔ براک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ صدیقی کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو مشرف کے کرپٹ میڈیا نے خوب کیش کروایا اور خوب ڈالرز کمائے، مگر عوام کو ہمیشہ حقیقت سے محروم رکھا کہ ڈاکٹر عافیہ پر جھوٹا الزام لگا ہے۔ عوام کو بتاتے کہ عافیہ ایک دہشت گرد ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، اور عوام کو فوج کے خلاف اکساتے۔ قومی اسمبلی میں ناظرین، 2003 میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے سب سے پہلے آواز عمران خان نے اٹھائی تھی۔ اسی دوران عمران خان نے ایک برطانوی صحافی یوآن ریڈلی کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی تھی۔ اس المیے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں مکمل طور پر خاموش رہے، لیکن انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے دورہ امریکہ میں عافیہ کا مسئلہ ضرور اٹھائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے وقت ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کو گرین سگنل دیا تھا، اور ایک صحافی خاتون نے بار بار اصرار کیا تھا کہ موقع اچھا ہے، آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کریں، مگر عمران خان نے مکمل خاموشی اختیار کی۔ اگر عمران خان کوشش کرتے تو امید کی جا سکتی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ بہت جلد پاکستان میں ہوتی۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ ایک عورت نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا المیہ ہے، اور یہ المیہ آج بھی کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہے کہ کوئی قاسم آئے اور انہیں امریکہ کی جیل سے پاکستانی قوم کی غیرت کو رہائی دلوائے۔ جنرل پرویز مشرف کا اقتدار ختم ہو گیا، مگر ڈاکٹر عافیہ کا المیہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر عافیہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ قوم کی بیٹی کوئی عام خاتون نہیں بلکہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بہترین اثاثہ تھی۔ آج اتنے ظلم کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کہیں نہ کہیں زندہ ہیں، اور انہوں نے آج تک اپنی ریسرچ نہیں دی۔
ایک عورت اپنی زندگی کی قربانی دے ڈالے صرف اس لیے کہ عالم اسلام کو نقصان نہ ہو، یہ تھی ڈاکٹر عافیہ کی اصل قربانی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو وہ دن جلد ہی دیکھنا نصیب کرے کہ ہماری یہ مظلوم مگر جذبہ اسلام سے سرشار ہماری عظیم بہن اپنے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آزاد ہو کر عظیم نعمت آزادی سے سرفراز ہو کر سانس لے رہی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔